اچھی اولاد صدقہ جاری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص قبر میں جانے کے بعد اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے اور اچانک اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مالک یہ تو میرے اعمال نہیں تھے جس مقام پر مجھے بٹھا دیا گیا ہے، میں تو اس لیول کے عمل ہی نہیں کیے ہیں جو درجہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے اے میرے مالک یہ جو ہے یہ میرے لیے کہاں سے آ گیا ہے؟ تو جواب آتا ہے استغفار ولدک لک، تیرے بعد تیرا بیٹا جو تو چھوڑ کے آیا تھا اس نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، اللہ نے سب کچھ تیرے کھاتے میں لکھا۔ تو اولاد نیک ہو، اللہ اکبر۔ اور میں کہتا ہوں کہ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، استغفار کرتی ہے، اس کے لیے صدقے کا بھی اہتمام کرتی ہے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کرتی ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی کر سکے تو نیک ہو، اولاد صالح ہو، تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اولاد اگر نمازی ہوگی تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر، اگر اولاد نیک ہو۔ لیکن اولاد اگر بدکار ہے، اولاد اگر جاہل چھوڑ کے گیا ہے، دیندار نہیں چھوڑ کے گیا، تو میں ایسے اشخاص کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے سگے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے؟ وہ پھر یہاں نہیں ہوگا، بیرون ملک ہوگا، وہ کھڑا تھا جنازہ گاہ میں، کھڑا رہا، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے یہ حیرت کی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہاں، ایسے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور ساری زندگی دوسرے لوگوں کے جنازوں میں جا کے دھوکہ دہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چپ کر کے کچھ نہیں آتا ہوتا کیا پڑھنا ہے، اور جب اپنی ماں فوت ہوتی ہے، اپنا باپ فوت ہوتا ہے، تو الگ بیٹھ کے جنازہ تو یاد نہیں کر رہے ہوتے کہ ماں چلی گئی ہے، باپ چلا گیا اور مجھے جنازہ بھی نہیں آتا، اور ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کیا ہے، اب اپنی ماں سے تو نہ کروں، اپنے باپ سے دھوکہ تو نہ کروں۔ تو وہ سارے کاموں میں، مہمانوں کو دیکھنے بھالنے میں، خوش آمدید کہنے میں، مہمانوں کو بٹھانے میں، لوگوں کی تعزیت قبول کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور پھر جب قبرستان میں جاتے ہیں اور صف میں کھڑے ہوتے ہیں، افسوس تو ہوتا ہوگا ہم کتنے بد نصیب بیٹے ہیں کہ ہم اپنی حقیقی ماں کے لیے، حقیقی ماں باپ کے لیے، اور تو رہا جنازے کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو صالح اولاد کی نشانی بتائے گی وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، جو نیک اولاد ہوگی وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گی۔ جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رد نہیں کرتا، اس طرح اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے کہ جب کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہوتا اللہ میری اولاد کی خیر کرنا، تو وہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کی خیر کرنا، میرے ماں باپ کی مغفرت کرنا، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، تو انتقال کے بعد وہ خواب میں ملے تو پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن جب میں فوت ہوا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا۔ اب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو ماں اس کو جامعہ میں، درس گاہ میں، مسجد میں چھوڑ آئی کہ اس کو قرآن پڑھا دیا جائے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ توتلی زبان سے بار بار پڑھتا ہے۔ تو میرے رب نے مجھے بخش دیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا بیٹا تو مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے اور میں اسے عذاب دے رہا۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ راستے کو کشادہ کرتا ہے۔